چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہانی کیا ہے حامد رضا صاحب, کیوں سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ان کیمرہ بریفنگ میں جانے کا, اندرونی کہانی کیا ہے؟ بہت شکریہ سر. کوئی اندرونی کہانی نہیں, صرف تجسس زیادہ ہے. جب کل فیصلہ کیا گیا تھا, ایک تو اولن میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں شریک نہیں تھا کیونکہ میں لیٹ پہنچا تھا. وہیں پر تمام لوگوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے خود نام بھجوا دیے وہاں سے. اس کو مشروط کیا گیا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کی صورت میں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے افطاری سے قبل خط لکھ دیا, وہ پارلیمانی پارٹی کے اسی فیصلے کی پابندی کرتے ہوئے. اس کے بعد ویٹ تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے. اولاً یہاں پر افطار تھی طریقے تفضیان پاکستان کی, اس کے بعد تراویح تھیں, اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا. جب نام دیے گئے تو بھی آگاہ کیا گیا کہ یہ مشروط ہے. مشروط صورت کے اندر اگر عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی تو یہ ملاقات ہو جائے گی, سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گائیڈ لائن آ جائے گی. اگر نہیں کروائی جائے گی تو نہیں ہوگی. پولیٹیکل کمیٹی نے رات اسی فیصلے کی توثیق کر دی. اس سے پہلے طریق تفضیان پاکستان کی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا. چیزیں ہمیں پتہ تھیں کہ ہم نے کیا ڈیسیجن لینا ہے, کس صورت میں لینا ہے. ہم اب دیکھیں, اب حکومت کے پاس یہ بیانیہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے ہمیں انفارم ہی نہیں کیا کہ عمران خان سے ملنا چاہتے تھے, ہم تو انہیں ملوانا چاہتے تھے. جب ہمارے چیف ویپ گئے ہیں اسپیکر صاحب کے ساتھ, اور کچھ پارلیمنٹیرینز بھی تھے شاید, مجھے بتلایا گیا, تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں ملاقات کروانے کی. انہوں نے کچھ کالز بھی کی, ٹھیک ہے. اب کم از کم وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرف سے اطلاع نہیں دی گئی تھی اور ہم نے آخری موقع پہ کوئی بہانہ مار لیا. تو آپ کو 4-6 گھنٹے کا ٹائم اوپر نیچے دینا پڑتا ہے. دیٹس دا ہول اسٹوری بھائی. ایکچولی بیرسٹر گوہر اور باقی بہت سارے لوگ حمایت میں تھے کہ جانا چاہیے. انہوں نے انٹرویو بھی دیے, انہوں نے کہا بھی, کمیٹی بھی تشکیل دی, 12 نام آ گئے, 14 نام آ گئے سامنے. آپ بھی ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, کیا آپ نے فیصلہ مان لیا؟ میں نے اگر مان لیا ہوتا تو میں پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس سے پہلے ہی اپنی رائے کا اظہار نہ کرتا کہ میں نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں تھی. میں نے ڈیمانڈ کی تھی پریس کانفرنس میں کہ آپ ان کیمرہ سیشن بلائیں, تو میں کیسے پیچھے ہو سکتا تھا اس سے. لیکن وہ ان کیمرہ سیشن تھا جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا, وہ سلیکٹیو 10-15 لوگ وہاں نہیں پہ تھے. دیکھیے, وہاں پہ پریس کانفرنس پہ میں نے خود اس کو ایڈٹ کیا, اس میں اپنے جوائنٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. سر میں نے پارلیمنٹ کا سیشن کہا تھا, سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا. تو سینٹ اور قومی اسمبلی میں سے آپ نے کوئی ایسے تو نہیں کرنا تھا کہ آپ 3 سینیٹر اٹھا کے لے آئیں گے, 5 ایم این اے اٹھا کے لے جائیں گے. سینٹ اور قومی اسمبلی کے سیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے. اور یہ کہا کہ آپ وہاں پہ بریف کریں. اچھا, آپ کس کو بریف کریں گے؟ مجھے. میرا تعلق پنجاب سے ہے, میں کیوں جاؤں اس کمیٹی کے اجلاس میں؟ مجھے پتہ ہی نہیں کرک میں کیا ہو رہا ہے. یعنی اوور آل پوزیشن میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, میں کانسٹنٹ ٹریولر بھی ہوں. لیکن جو کرک کا ایم این اے ہے, جو ہنگو کا ایم این اے ہے, جو پارا چنار کا ایم این اے ہے, جو ڈسٹربنگ ایریاز کے ایم این ایز ہیں, وہ ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر. بلوچستان میں آگ لگی ہے, بلوچستان کا کوئی ایم این اے اور سینٹر ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر. تھنگس ڈونٹ ورک لائک دس وے. آپ کو اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے نیشنل ڈائیلاگ کے نام پہ ان چیزوں کو سیٹل کرنا پڑے گا. بس 2-3 اور چیزیں. سیاسی کمیٹی میں بحث کیا ہوئی اس کے اوپر, آخری لمحے تک فیصلہ ہوا, رات گئے پریس ریلیز جاری ہوئی, اور رات گئے شیخ وقاص کا بھی بیان جاری ہوا. اتنا تاخیر کیوں کی گئی؟ میں سر آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں, پہلے افطار پارٹی تھی, اس کے بعد تراویح تھیں, اس کے بعد جب ابتدا ہوئی کمپلیٹ بریف کیا گیا پولیٹیکل کمیٹی کو. میں اس کا ممبر نہیں ہوں, میں پولیٹیکل کمیٹی کو اراؤنڈ اے ویک اگو میں نہیں جا رہا. نہیں چھوڑ دیا یا ویسے؟ وہ ٹکا خان جان دے یار, بس بھی وہ ہر شان چھڑنا نہ چھڑنا نہیں ہوتا. لیکن آئی واز ناٹ دیئر. لیکن مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا. پولیٹیکل کمیٹی کے 31 سے 32 اراکین ہیں, اور پارلیمانی پارٹی جو ہوئی اس میں 26-27 ایم این ایز تھے. اب آپ یہ مجھے بتائیں, ان کا فیصلہ پہلے پورا پولیٹیکل کمیٹی کو بتایا گیا. یہ بتایا گیا کہ ان کے فیصلے کی روشنی میں خط بھی لکھ دیا گیا ہے. ابھی تقریباً 5 گھنٹے ہو چکے ہیں, جا کے ڈیلیگیشن اسپیکر صاحب سے میل بھی آیا ہے, اس خط کا رسپانس نہیں آ رہا. اب آپ بتائیں, اب 32 لوگ اگر 5 منٹ لیں تو مجھے بتائیں کتنی ٹائم لگتا سر. اب یہ تو نہیں نا آپ نے کرنا کہ لکھا فیصلہ بیٹھا, پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی ہے, سب نے کہا اوکے 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 دیٹس اٹ اینڈ گون. نو, ہر آدمی کی اپنی ایک رائے تھی, اس رائے کو سنا گیا, تحفظات کو سنا گیا, تمام باتوں کو سنا گیا, اور پھر یونانیمس ڈیسیژن ہوا کہ وی آر ناٹ گوئنگ. ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا چلیے ایک بات, خوش دلی صرف میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے خوش دلی سے یہ فیصلہ کیا ہے یا مجبوراً
محمود خان اچکزئی بھی چونکہ آپ کے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ ہیں، ان کی بھی ماننی پڑتی ہے، کسی اور نے تو فیصلہ نہیں کروایا. یار ٹکا خان، میں نا اپنی ماں اور باپ کے علاوہ میرے لیے لفظ مجبوری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. میں مجبور شجبور نہیں ہوتا سر. میری اپنی ایک آزادانہ رائے ہے اور میں آزادانہ رائے کا اظہار ہر فورم کے اوپر کھل کے کرتا ہوں. میں باہر نکل کے کیا بتاؤں کہ پی کے ایم این اے کو اور سینیٹر کو کیا ڈسکس ہوا. وہ میرے سے پوچھے گا تجھے پتہ ہے وہاں پر کون کون آ رہا ہے. میں بی ایل اے کے بارے میں کیا بتاؤں گا بلوچستان کے ایم این اے کو، جس کے ڈسٹرکٹ کا، جس کی کانسٹیچوئنسی کا ایشو ہے اس کو پارلیمنٹ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کے حلقے کا ایشو نہیں ہے وہ ان کو جا کے بریف کرے. تھینک یو سر. بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن جو صاحبزادہ حامد رضا ایوان کے اندر بیٹھ کے سامنے عسکری قیادت، ادھر پولیٹیکل لیڈرشپ، وہاں جو سوالات کر سکتا تھا وہ موقع اب کون اویل کرے گا؟ کرنا ہے سر، جس نے کر لے. مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے. میں مقصد ہے میں افراد کی اشکال دیکھ کے خوش ہونے والا بندہ نہیں ہوں، پریکٹیکل بات کرنے والا بندہ ہوں. خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی تو جاتا، اپنا نقطہ نظر وہاں پر رکھتا. خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی، میں نے جانا ہی نہیں تھا. دس واز مائی ڈیسیژن، دیٹس اٹ. میں یہاں بات کر رہا تھا، کسی نے پریس کانفرنس پہ ایک بڑی بات کی تھی کہ ہم پانی پی ٹی اے سے غداری کر کے اجلاس پہ نہیں جائیں گے. یہ کون تھا جو کرنے والا تھا؟ آپ میری بات مجھے نہ بتلائیں سر. ہر بندے کا یہ پوائنٹ آف ویو موسٹلی. ہمارے ہاں بیسیکلی دیکھیں ٹکا خان، آپ کی ایک اپروچ ہے، میری دوسری اپروچ ہے. میرا یہ بھائی کھڑا آپ کا کیمرہ مین، اس کی تیسری اپروچ ہے. میرا ڈرائیور کھڑا ہے، اس کی چوتھی اپروچ ہے. سب پاکستانی ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپریشن اسٹیٹ اوے ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ مذاکرات کو ایک چانس ملنا چاہیے. یہ میرا بھائی کہہ رہا ہوگا کہ مذاکرات کو 2 چانس ملنے چاہیے. ایک میرا بھائی کہہ رہا ہوگا کہ فلانے کی نااہلی ہے. کیا اس کا مقصد آپ پاکستانی نہیں رہ گئے، یا میں پاکستانی نہیں رہ گیا، یا میرا بھائی یہ بھائی پاکستانی نہیں رہ گیا؟ افراد ایک خاندان کے اندر بھی رائے مختلف ہوتی ہے. مختلف رائے کو پنپنے کا موقع دیا کریں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے، اگر کسی نے کہا ہوگا کہ جناب آپ جا کے مل لیں تو آپ کا کیا کمپرومائز ہو گیا؟ یار بچے، مال، جائیداد، اولاد، ان سب کی قربانی دے کے وہ پابند نہیں ہے آپ کا ٹکا خان کہ وہ آپ کی مرضی کی اپروچ رکھے. وہ اپنی اپروچ کا پابند ہے. ٹھیک ہے، تو جس نے رائے دی ہوگی وہ خود بتائیں گے. میں تو بڑا کلیئر تھا، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، آئی ول ناٹ گو. اور میرے اس فیصلے کا پتہ تھا سب لوگوں کو. یہ ہے وفاؤں کا سوداگر حامد رضا صاحب، جنہوں نے بڑا موقع بھی ضائع کیا، لیکن اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ ہماری ملاقات کے بغیر، رائے کے بغیر ہم اس اجلاس میں شرکت کریں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، اور یقیناً انہوں نے یہاں پہ اسی خیبر پختونخوا ہاؤس میں پریس کانفرنس پہ یہ مطالبہ کیا تھا ان کیمرہ بریفنگ ہو، ہمیں پتہ ہو حالات کا. آج جب ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے اس کا وہ حصہ تو نہیں، لیکن پوری اپوزیشن جو ہے ساری کی ساری باہر کھڑی ہے سوائے جمعیت علماء اسلام کے. مولانا فضل الرحمان کی ڈیلیگیشن اس پہ شریک ہوا، لیکن جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اجلاس ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس میں تحریک انصاف اور دیگر کچھ اپوزیشن جماعتیں جو اتحادی ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہیں. ٹکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد.